بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 79 تک کل ہو چکی تھی، ہے کہ بھیا بھائی؟ 80 نمبر آیت سے ہم اس کا آغاز کرنے لگے۔ 80 نمبر آیت سے سورہ بقرہ کا آج آغاز ہم کرنے لگے۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ یعنی جو یہودی تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کی اتنی پسندیدہ قوم ہے۔ اور وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ نے ان پہ کتنے انعام اور اکرام کیے، ان پر کتنی فضیلت تھی، ان کو کیا کیا ان کے لیے معاملات اللہ نے کیے۔ تو وہ اپنے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہر دفعہ وہ گڑبڑ کرتے تھے اور اللہ ان کو معاف کر دیتا تھا۔ فرحان بھائی رکھ دیں اس کو اور پیچھے رکھ دیں اس کو۔ ہر دفعہ وہ ایرر کرتے تھے اور ان کو معافی مل جاتی تھی۔ دیکھو نا، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے اس کے بعد کیا آیتیں کہی تھی کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے یعنی سمندر پھاڑا، آسمان کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، فرعون سے نجات دی، بچڑے کو انہوں نے پوجا کر لی، پوجا بنا لیا، کرنا شروع ہو گئے، اللہ نے پھر معاف کیا۔ کتاب اتاری جو حق اور باطل میں تمیز کر رہی تھی، فرق کر رہی تھی۔ پھر لاٹھی مار کے جہاں سمندر پھاڑا تھا وہیں لاٹھی مار کے 12 چشمے جاری کروا دیے۔ غلطی کرتے تھے اللہ معاف کرتا تھا۔ یعنی اتنی پسندیدہ قوم تھی، تو انہوں نے اس کانفیڈنس، اس ٹریک ریکارڈ میں کہا ہم غلطی کرتے ہیں معافی ہو جاتی ہے، ایبسنٹ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں معافی ہوتی ہے، ادھر جاتے ہیں پھر ریکوری ہو جاتی ہے۔ ہم تو پسندیدہ ہے بھائی، ہم میرا فرحان بھائی، ہمیں تو معافی مل جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ہم تو پسندیدہ ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ اس کانفیڈنس سے بات کہہ رہے ہیں، تو تم ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں کہیں کوئی یہ وعدہ لکھ کر دیا ہے، کوئی ریٹن میں لکھ کے چیز دی ہے کہ ہاں تمہیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ کہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو کہاں کیا کہیں اللہ سے عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اللہ اس سے خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ وعدے کا پابند ہے۔ یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، یا پھر تم اپنی مرضی سے کوئی بات بنا رہے ہو، تم نے کوئی یا اپنی طرف سے کوئی تم نے بات بنا لی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں چند دن کے علاوہ آگ نہیں چھوئے گی؟ بتاؤ، لکھاؤ میں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جو بدی کماتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں احکامات کی۔ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا وہ ظالم ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ہمیشہ، ہمیشہ کا لفظ آ گیا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں آگ چند دن کے سوائے نہیں چھوئے گی، اس کے بعد بات آ رہی ہے کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی چند دن کیا، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ کنہوں نے؟ جنہوں نے بدی کمائی، جنہوں نے نافرمانی کری، جنہوں نے غلط کام کیے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں۔ ایمان کی 70 شاخیں آ گئیں،
آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی اور والیوم الآخری. ٹھیک ہے نا. اردو میں یاد کرنا کتنا مشکل ہے، عربی میں دیکھو وہ زبان پہ آیت ہوتی ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخری. ٹھیک ہے نا. پھر وہ قدر کی بات بھی آ گئی تھی اور 70 سے زیادہ شاخیں بھی آ گئی تھیں. ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کتاب پر ایمان لے آئے، کتاب پر ایمان لے آئے تو پھر قرآن پاک میں جو جو لکھا ہے اس پہ سب پہ ایمان لانا پڑے گا. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، کتبی کے اندر سب کچھ کور ہو گیا نا. تم صرف ایک کتاب پر بھی ایمان لاؤ گے تو ایونچولی اللہ تک پہنچو گے. اللہ پر لاؤ گے تو کتاب پہ ماننا پڑے گا. ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے. تو دو چھوٹے لفظوں میں سب کور ہو گیا ہے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت کے واسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ہمارے کانٹیکسٹ سے جو ریگولر آئے، آفس آئے، اٹینڈنس پوری ہوئی اور سیل اچھی ہوئی، وہ پاک فٹ میں ہمیشہ رہیں گے. صحیح ہے نا. سمپل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیٹ ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک بندہ بولے یار میں تو ایبسنٹ ہوتا ہوں، میں تو لیٹ آتا ہوں، یار کوئی بات نہیں، دو صرف کہنے کی بات ہے. عمر بھائی کہہ رہے ہیں پیسے ویسے نہیں کٹتے، کچھ نہیں ہوتا. اویز ہمیں تھوڑے دن کا ٹینشن ہوگی، پھر 30ویں 25ویں دن دیکھ تو لیا. ٹھیک ہے یار، بیسک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر جائیں گے عمر بھائی کے پاس، بولیں گے کچھ نہ کچھ سیٹنگ بن جائے گی. کبریا بھائی آپ کو غلط عادت لگ گئی ہے، غلط عادت لگ گئی ہے. ہاں پکی بات ہے. دیکھ لو، ہاں دیکھ لو، دیکھ لو. نہیں تو جو بات ذہن میں رہنی چاہیے وہ نکل جاتی ہے، اور جو نہیں نکلنی چاہیے وہ نکل جاتی ہے. ہاں چلو شکر ہے. اور وہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یعنی عہد لیا تھا، اس کا مطلب انہوں نے عہد کیا ہوگا کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور والدین سے اچھا سلوک کریں گے. اللہ کو ایک مانیں گے، والدین سے اچھا سلوک کریں گے. اب اللہ کے بعد پھر اب والدین کا ذکر آ رہا ہے. اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکینوں سے بھی. اللہ کے بعد والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین. اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا. نماز سے پہلے بات آ رہی ہے بھلی بات کہنا. یعنی وہ بھی یہی بات ہوگی، یار آؤ نماز کی طرف. پھر نماز قائم کرنا، یعنی بھلی بات کہنا، اس کے بعد نماز. اس کا مطلب نماز ہی کی بات کی ہوگی بھائی. بھلی بات کہو لوگوں سے، پھر نماز کی طرف بلاؤ، پھر زکوٰۃ دینا. مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. یعنی تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب عہد سے پھر گیا. وہ عہد کیا ہے؟ اللہ، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین. لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. سمپل، یاد بھی ہو گیا. اللہ، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین. بھلی بات کہنا، نماز، زکوٰۃ. مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. اب 84 نمبر آیت آ رہی ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اب یہ بھی پہلے عہد ذکر آیا، پھر اس میں وہ چیزیں ذکر آ گئیں. پھر عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اس کا مطلب یہ خون بہایا کرتے تھے. عہد لیا کہ اللہ کو ایک مانو گے، اس کا مطلب اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کا مطلب اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے. رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. یتیم مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. بھلی بات بھی نہیں کہتے تھے. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ نہیں، ابھی شرک کر بیٹھے ہم. رشتہ داروں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ نہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ کاٹا ہوا ہے رشتہ داروں کو. یتیم مسکین تو پوچھتے ہی نہیں ہے. چھٹ 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 جاتے، بھاگ بھاگ بھاگ، معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر. بھلی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں.
وہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، صحیح ہے. نماز کا حکم کر رہے ہیں، ہاں یہ کر رہے ہیں، چلو اس میں بھی فرحان نے 2 رکعتیں قضا کر دی اپنی، جبکہ نماز سب کے ساتھ سٹارٹ ہوئی ہے. ایسا کون سا کلائنٹ ہے یار جس کی کال لے رہے ہو آپ؟ چھوڑ دو، بھاڑ میں ڈالو اس کو. اب روزی آپ کی تنگ ہو جائے گی، دیکھنا فوراً استغفار کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے، ہر دفعہ کا یہی ہے کہ پہلے تو، لیکن ابھی بہتری آئی ہے کہ پہلے 4 چوتھی میں آتا تھا، اب دوسری میں آیا ہے. پہلے لیٹ آ رہا تھا، اب ابھی تو مسلسل آ رہا ہے. تو اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ان کو مزید ارادے میں پختگی عطا فرمائے، کنسسٹنسی عطا فرمائے، پرسسٹنس بھی عطا فرمائے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی یہ خون بھی بہاتے تھے، قتل بھی کرتے تھے. آج ہم قتل کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں. اس کا مطلب جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یہودیوں کے ساتھ ہوا، وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اسی لیے ہم سے سر یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی. وعدہ کیا تھا، پھر خلاف ورزی کی تھی، تو کیا اللہ کا انجام ہوا؟ پیچھے بتا دیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، آگ کے باسی ہیں. ہمارے سارے عمل حسین کون سے والے آ رہے ہیں؟ آگ کے باسی والے. اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. اور تم نے اقرار کیا تھا، اس کا مطلب انہوں نے وعدہ کیا تھا، تبھی تو سمندر پھاڑ کے اللہ نے نکالا تھا، تبھی تو فرعون سے نجات دی تھی. پہلے عہد ہوا ہوگا، پھر حضرت موسیٰ لے کے ان کو نکلے وہاں سے، عہد و پیما ہوا ہوگا، انہوں نے استغفار کی ہوگی، توبہ کی ہوگی، اللہ اس عذاب سے بچا لے ہمیں، فرعون سے نجات دے دے، اللہ ہندوؤں سے بچا لے، پاکستان دے دے. دے دیا، سمندر پھاڑا، نکل گئے، آپ بچ کے آ گئے. اب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھ لیں. ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. کون تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس کا آپ سولو کر کے آؤ نا. دیکھو ہمارے لیے آپ فتنہ بن رہے ہو بھائی. اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. پہلے ذلیل کر کے ان کو نکالتے ہو، پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو. تو نکالا ہی کیوں تھا اگر واپس ان کو فدیہ دے کے لینا تھا بھائی؟ اگر معافی تلافی کرنی تھی، وقت پہ آنا ہی تھا، تو پھر لیٹ ہوئے ہی کیوں؟ اگر توبہ اللہ کرنی تھی تو پھر گالی دی ہی کیوں؟ کیوں خامخواہ ریورس گئے پھر واپس آئے؟ کیوں اپنے سامنے دوسروں کو اپنے کریکٹر کو، یا تو اتنے ہی بدبخت ہو گئے ہو کہ اتنے بےحس ہو چکے ہو کہ ضلالت کھا کے کھال موٹی ہو چکی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے یار، ذلیل ہوں گے پھر واپس آ جائیں گے، ذلیل ہوں گے کیوں؟ حالانکہ ان کو گھر سے نکالا ہی کیوں تھا؟ گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ وہی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. یہ لکھ لیں آیت نمبر 85 نمبر آیت، ہماری فیوریٹ، موسٹ فیوریٹ. حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اور یہودیوں سے بات ہو رہی ہے تو تورات کا پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے. تو وہی چیز ہمارے لیے بھی، یعنی قرآن، پھر قرآن کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے. یعنی نماز قائم کر لی، ہم نے نماز قائم کر لی، اللہ کو ایک بھی مان لیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، رشتہ دار کو سلوک صحیح نہیں کیا، یتیم مسکین کے ساتھ سلوک نہیں کیا، قتل نہیں کیا، اور چلو ہم نے بھلی بات بھی حکم کر دی تھی، قتل بھی نہیں کیا اور گھروں سے لوگوں کو نہیں نکالا، لیکن کچھ مانی کچھ نہیں مانی. یعنی کچھ مانی کچھ نہیں مانی.
ماننا ہے سب کچھ ماننا ہے, پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. ماننا ہے تو سب ماننا پڑے گا. اگر آپ کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے تو اب نتیجہ کیا آ رہا ہے سن لیں. تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی پک اینڈ چوز. قرآن کی کچھ آیات کو تو مان لیا, ٹھیک ہے اللہ میں یہ والی مانوں گا, یہ والی نہیں مانوں گا. اللہ میں ساری آیات مان رہی ہوں, لیکن 4 شادیوں کو تو نے آدمی کو کیوں اجازت دے دی, یہ میرے کو اچھی نہیں لگ رہی, یہ میں نہیں مانوں گی. میں اگر آپ دوسری شادی کی بات کریں گے تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. آپ مجھے پہلے طلاق دے دیں پھر دوسری تیسری چوتھی کر لیں. جو عورت یہ بات کہے گی, یہ بھی پک اینڈ چوز ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اور وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے, اور ایک بیوی یہ بات کہے نہیں 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 نہیں, اس کا مطلب کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم قرآن کے کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا, اللہ میں شرک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. ایک اللہ کو ماننا میں مان رہا ہوں, نماز پڑھنا نماز پڑھ رہا ہوں, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کر رہا ہوں. ہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. وہ رشتہ دار نے میرا پیسہ کھایا ہے, وہ اس نے میرے بھائی میرا پراپرٹی کھا گیا, نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. اس کے ساتھ میرے دل میں کینہ بغض جلن حسد ہے. یتیم کو تو میں کھانا کھلاؤں گا نہیں. یتیم ہٹ تو تیرے بغیر باپ کا سائڈ پہ ہٹ, مسکین بدبو آ رہی ہے تیرے پاس, ہٹ معاف کر, اللہ کے لیے معاف کرو, قریب دور دور بھاگ. بھلائی کا حکم میں نہیں کروں گا. ہاں اب بس سوشل میڈیا پر بھلائی کا حکم میرے پر میرے فرض تھوڑی ہے, میں اپنی نماز پڑھ لوں گا, بھلائی کا حکم تھوڑی ہے. یہ ساری باتیں پیچھے آ گئیں کہ تم نے عہد کیا تھا, یہ سارے حکم ماننے پڑیں گے. تم بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے. اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے, یعنی کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے, اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو, اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. 35 نمبر آیت تھی جس میں ظالموں کا ذکر آیا. 85 نمبر ایگزیکٹ 50 کے بعد آئی ہے. 85 نمبر بھی یاد رکھ لیں. 2.52 ہم نے یاد رکھی تھی 35 کے بعد شکر گزاری کے لیے اور استغفار کے لیے. 2.35 2.52 اور 2.85 2.85 افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے, کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. تو اس کے سوا اور کیا سزا ہونی چاہیے کہ تمہیں دنیا میں رسوائی ملے, ذلیل و خوار کر دیے جاؤ, اور آخرت میں تمہیں بدترین ٹھکانے کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم قرآن کے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ حصے کو مان رہے ہیں اور کچھ کو نہیں مان رہے, اور عملی طور پہ اس قرآن کے اس حکم پہ عمل نہ کرنا کس بات کے مترادف ہے سر؟ نہ ماننے کے نا. سر اگر میں مان رہا ہوں کہ یہ سچ ہے تو میں عمل کیوں نہیں کر رہا؟ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں عمر بھائی, جیسے ہمارے عمر بھائی آپ کا پلان بہت اچھا ہے. کلائنٹ آیا, عمر بھائی پلان آپ کا بہت اچھا ہے. ہاں بہت اچھا پلان ہے, پلان دے دیں. بھائی پلان آپ کو اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہے, پلان لے کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. اسی طرح مان رہے ہیں اللہ کی ساری بات بالکل صحیح ہے, قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے, تو عمل کیوں نہیں کر رہے پھر؟ لیکن بہت ساروں نے تو پہلا سٹیج بھی طے نہیں کیا نا, قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کیا رہا ہے. وکیل صاحب یہ پتہ چلے گا کہ کیا رہا ہے اللہ تو پھر عمل پہ بھی بات آئے گی نا. ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا رہا ہے. وہ جو حدیث ہم نے کل پڑھی کہ ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. ابن آدم, وہ ہم نے 20 نمبر حدیث تھی, 20 یا 21 نمبر حدیث تھی مشکات کی, کہ ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث, یعنی برا بھلا کہنے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں.
زمانے کو گالی دے رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں زمانہ ہوں. اس کا مطلب ہم نے گالی, حدیث پڑھی ہے ہم نے. تو ہم تو 3-4 دن پہلے تک یہی کہہ رہے تھے زمانہ بڑا خراب ہے, زمانہ بڑا خراب ہے. اس کا مطلب ہم نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم فوت ہو جاتے 3 دن پہلے سیدھا جہنم تھی سر, سیدھی جہنم تھی. اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ کہتا کہ تیری تو ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی مشکات, تو ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہو رہی تھی کہ ہر ویڈیو میں عمر بھائی کی ٹیبل پہ سجی رکھی ہوئی ہے مشکات. چلو بھائی, اس لیے جلد از جلد اس کو مکمل کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا, نہیں تو کتاب ہٹانی پڑے گی. نہیں تو حجت تو تمام ہو چکی ہے. آپ نے تو قرآن پاک 2026 کے رمضان میں آپ سب نے 30 دن میں ماشاءاللہ قرآن پاک پورا مکمل کیا تھا ترجمے کے ساتھ, اور دعا میں بھی آپ لوگ شریک تھے. فرحان بھائی, حسن بھائی, عمر بھائی, کیسر بھائی, عرفان بھائی. عمل میں نہیں تھی آپ کی وہ. چلے بھائی, جہنم کا ٹھکانہ جہاں دروغہ جہنم انٹینسٹی کو بھی کم نہیں کرے گا. مالک کا نام یاد رہ گیا. صحیح ہے بھائی. تو بہت کٹھن سینیریو ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. یعنی جس نے قرآن کے کچھ حصے کو نہیں مانا, کچھ کو مانا, اس کا مطلب وہ کچھ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. دنیا کی زندگی کو خرید لیا مطلب آخرت کو ترجیح نہیں دی, اس نے دنیا کو ترجیح دی. دنیا میں بے شک ذلیل و خوار ہو جاؤ, اس صورت میں کہ اللہ کا حکم مان رہے ہو, اور اگر تمہیں دنیا قید خانہ محسوس ہو رہی ہے, لوگ تمہیں لان تان کر رہے ہیں, سہ لو. وہ چھوٹا خسارہ ہوگا, وہ کوئی خسارہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی زندگی ہے, آخرت کی. دنیا میں چند پیسے کے چکر میں تم نے اپنا ایمان بیچ دیا. اب ایک کلائنٹ نے ہمارے, ابھی 3-4 ہمارے لڑکے ہیں آفس کے, تقریباً 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کے فون ہیں مالیت کے, وہ لے کے غائب ہے. تو دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت خرید لی انہوں نے. ہاں خرید لی نا. دنیاوی زندگی کے بدلے وہ خرید لی ایک طریقے سے, آخرت خرید لی ہے. بس دنیا بھی نہیں چاہیے, دنیا تو لے لی اور آخرت بھی خرید لی. دنیاوی زندگی کے بدلے جہنم خرید لی انہوں نے. آخرت میں دونوں چیزیں ہیں نا, جو غلط کام کر رہا ہے اس نے جہنم خریدی, اور جو اچھا کام کر رہا ہے اس نے دنیا کے بدلے جنت خرید لی. یونیورسل لفظ ہو گیا نا وہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھ گئے نا کہ انہوں نے. صحیح ہے, ہم نے تو معاف کیا, اللہ ان کو معاف کر دے گا. لے کے چلے بھی گئے تو معاف کر دے, کوئی بات نہیں. صحیح ہے, ہم نے معاف کر دیا, اللہ تو گواہ ہے, چھوڑ دے, جانے دے. لیکن بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بھی لے کے شارٹ ہو جاؤ. لے کے جانا چاہو لے جاؤ, دیکھو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. کہنے کا مقصد ہے کہ چھوٹی سی چکر کے اندر تم نے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر لیا. اب سوچو کہ اس فون سے تم جتنی کالیں ملا رہا ہوگا وہ بندہ, جتنی دیر وہ فون پہ بات کر رہا ہوگا, وہ سب گناہ میں لکھا جا رہا ہے, حرام میں لکھا جا رہا ہے. اس فون کے ذریعے جتنی بھی کالیں اس نے ملائیں, اس کے ذریعے اگر اس کی روزی آئی وہ حرام روزی ہے. اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے وہ, یہ بتا دینا اپنے دوست کو, وہ حرام کھلا رہا ہے. یا تو وہ یہ لے کر ہم سے جاتا کہ ہم نے اس کو موبائل دے دیا, ٹھیک ہے یار تو لے جا. مبشر کو اللہ نے بچا لیا اس معاملے سے. ارسلان پھنس گیا, بلال کھوکر بھی پھنس گیا, اور حافظ عمر بھی پھنس گیا. حافظ عمر جاؤ 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 جاؤ, خیر جاؤ جاؤ, اللہ خیر کرے جلد. نہیں جاؤ یار, وہ ضروری ہے, جاؤ 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 جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا, یعنی آخرت کے بجائے دنیا کو خرید لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ہم اور ہمیشہ کی جہنم خریدی ہے. تو بیسیکلی دنیا کے ساتھ ہمیشہ کی جہنم خریدی ہے انہوں نے. لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان سے غلطی ہو گئی, ہم نے تو معاف کیا ان کو, لیکن ان کو بتا دینا, احساس دلا دینا
ہمیں تو ضرورت نہیں ہے فون کی، آئیں گے تو ایکسٹرا ہی پڑے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مثال تھی تو ذہن میں آئی تو دے دی آپ کو. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی. پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. یعنی ہم نے پے در پے نبی پیغمبر بھیجے، اور اللہ نے پیچھے بتایا تھا آدم کو جب یہ بھیجا تھا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ بچ جائے گا. اور یہاں بتا دیا کہ بھائی تو جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے. ایگو ایروگنس آ گئی، یہ ایگو ایروگنس آ گئی بھائی، ادھر اکڑ گئے. چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے. بتاؤ جی، یعنی بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل بھی کر دیا. تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، جیلوں میں ڈال دیا لوگوں کو، جیلوں میں ڈال کے قتل بھی کیا گیا، ناانصافی کی گئی، ججوں کو خریدا گیا. آج بھی سب وہی چل رہا ہے معاملہ، کوئی الگ نہیں ہے، انسانی فطرت تھوڑی بدلی. پہلے بھی یہی ہوتا تھا، جو حق بات کرتا تھا اس کو قید کر لیا جاتا تھا. آج بھی، کیونکہ باطل کو اپنے سامنے حق بات کہنا. پھر ہمارے سامنے امام حسین کی کتنی بڑی مثال ہے، اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ نواسہ رسول، نوجوان مردوں کے شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ مثال بھی ہے کہ اس قسم کا بھی ظلم، اس لیول کا بھی ظلم ہوتا ہے. تو یہ تو سب سے افضل بات ہے کہ امام حسین کا قول ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے تو شہادت سے افضل موت کون سی؟ جب موت آنی ہے، سب سے افضل، سب سے بڑی حقیقت ہے موت، تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کو تو سائنس نے بھی نہیں جھٹلایا، کسی نے بھی نہیں جھٹلایا. اللہ کو بے شک جھٹلائے لیکن موت کو تو نہیں جھٹلا سکتے. موت کو کس نے جھٹلایا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو کہتے کہ موت نہیں آتی یا میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ ٹھیک ہے، تو موت کو تو کسی نے نہیں جھٹلایا. تو آپ کے سامنے ساری پکچر. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، کم ہی ایمان لاتے ہیں. ایمان نہیں لاتے، یہ انکاری ہے نا. تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ پھٹکار ڈال رکھی ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو. باوجود یہ کہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. پس پھٹکار ہے اللہ کے ایسی کافروں پر. سیلف ایکسپلینیٹری کہ کتاب میں ذکر تھا، آپ کی کتاب تورات کی بھی تصدیق کر رہی تھی، کیونکہ قرآن پاک تو شروع یہی ہو رہا ہے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر بھی. شروع میں ہی بات ہو گئی کہ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو تورات پر بھی ایمان لائیں گے. یعنی کتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے کرسچنس کو، یہودیوں کو، کہ بھائی آپ کی کتاب پر ایمان لانے کا ہمارے پہ بھی فرض ہے. اور تم بھی مان چکے تھے لیکن اس کے باوجود تم نے انکار کیا. بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر، پھٹکار ہے اللہ کی. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے جانوں کو بیچ ڈالے، یعنی دنیا حاصل کی نا، دنیا کے شوق میں، بلینئر بننے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں، موبائل چوری کر کے بھاگ گئے. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے.
کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے. جلن، جیلسی، تکبر بھی آ گیا تھا. یعنی کمپیریزن کرتے ہو تو اگر تم بہتر ہوتے ہو تو تکبر آتا ہے، اکڑ، تکبر، اور کم ہوتے ہو تو آ گیا. 2.90 جی سی ایف کا فارمولا کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے. الحمدللہ. بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے. یعنی یہودی جو ہے آپ کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بنی اسماعیل کے اندر سے بنی اسماعیل کے اوپر وہی اتار دی. ابھی تک تو بنی اسرائیل پر اتر رہی تھی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں وہی اترے گی، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہاں سے چلے گا. اس جلن کی بنا پر کہ بنی اسماعیل میں کیسے وہی اتر گئی، یہ تو مجھ سے بہتر نکلے. پہلے وہ سمجھ رہے تھے ہم بہتر ہیں، لیکن جب ان کو کتاب پڑھ لی اور ریئلائز ہو گیا کہ یہ تو جینوئن بات ہو گئی ہے، یہ تو واقعی میں پیغمبر ہے، تو جلن شروع ہو گئی. اب پیچھے آ گیا کہ یہ کتاب پڑھ کے مان بھی چکے ہیں، اکڑ کی بنا پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور پھر یہ آ گیا کہ اب جلن کی بنا پر. چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے. غضب بالائے غضب. اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں. 2.90 11 آیات ہو گئی ہماری ماشاءاللہ. کل 91 سے آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.